عمران خان صاحب اس سال جیل سے باہر آتے نظر آ رہے ہیں. آج کا دن جو پی ٹی آئی والے کارکنوں پر آیا ہے اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے سوائے ایک شخص کے جس کا نام عمران خان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا درس دیا, لوگوں کے اوپر کیچڑ نہ اچھالنے کا درس دیا. ایون وہ کہتے تھے کہ برائی آنکھوں سے دیکھو بھی تو اس کو اس طرح سے ذکر اس کا نہ کرو کہ کسی کی عزت جو ہے وہ تباہ ہو جائے. لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر جن لوگوں نے موٹر ویز بنائی, جن لوگوں نے ملک کو گوادر بنا کر دیا, جن لوگ ایٹمی پاکستان بنا گئے, ان کو چور کہا گیا. جن لوگوں نے سوائے اپنے شوکت خانم کے چندے کو جوئے میں لگانے کے اور انگوٹھیاں اور توشہانہ کی گھڑیاں بیچنے کے کوئی کام نہیں کیا, وہ آج اللہ کے ولی ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں اویئرنیس کی بڑی کمی ہے. کیا اس کے لیے کوئی اویئرنیس کیمپین وغیرہ بھی آپ شروع کر رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ ایسا ریکارڈ بریک کریں گی کہ آنے والے کئی سال جو ہے کوئی ان کے قریب ہی نہیں آ سکے گا انشاءاللہ. قومیں برباد اس طرح ہوتی ہیں جو اپنا رہبر اور اپنا مسیحا غلط چنتی ہیں. تو مسیحا اس کو سنے جو مسیحائی کر کے جس نے دکھائی ہو. میری عقل اور سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے کہ جس میں ایا کا نعبدو اور ایا کا نستعین سے جلسہ شروع کیا جاتا ہے اور ڈانس پر آ کر وہ ختم ہوتا ہے. اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو بھائی خدا کے واسطے ہمیں بخشیں. استغفر اللہ. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں خاص طور پہ جوائن کیا ہے ہیلتھ منسٹر پنجاب خواجہ عمران نذیر صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں فائزہ؟ الحمدللہ. خواجہ صاحب بہت شکریہ, مجھے پتا ہے آپ کی بہت مصروفیات ہیں لیکن آپ نے ٹائم نکالا, جزاک اللہ. اچھا جی, یہ پہلے تو بتائیں کہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ 2 منسٹرز ہیں پنجاب میں, پہلے تو اس کو ایکسپلین کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو آپ کا شکریہ جی کہ آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے اس کے تھرو مجھے عام لوگوں تک ایکسیس ملے گی, اور انشاءاللہ آپ کی جو فین فالوئنگ ہے, لوگ آپ کی بات جو ہے آپ کا پوڈ کاسٹ سنتے ہیں, تو اس پہ تو سچی بات ہے کہ میرا اور میرے ڈپارٹمنٹ کا فائدہ ہے, تو آپ کا شکریہ. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب میں ایکچولی بائیفرکیٹ کیا تھا, 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. شہباز شریف صاحب نے اپنے پریویس ایرا میں 2016-17 میں ایک آئیڈیا یہ تھا کہ چونکہ ہم بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اتنے پیسے دے دیے اس کے علاج کے لیے, یہ کر دیا. یعنی ہم ایک بیمار پہ کام کرتے ہیں, ایک مریض پہ کام کرتے ہیں, مرض پہ کام نہیں کرتے. اب میں سمپل ورڈز میں اگر سمجھا دوں کہ اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کو ہیپیٹائٹس بی سی ہوتا ہے, اس کا اللہ معاف کرے لیور ٹرانسپلانٹ کرانا ہوتا ہے, تو وہ ملینز میں ہوتا ہے, وہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. لیکن اگر وہ شخص اس مرض میں مبتلا ہوتے ساتھ ہی ڈائگنوز کر لیا جائے, یا اس مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے اگر اس کو کوشش کی جائے کہ اس کو یہ مرض نہ ہو, تو یہ شاید چند 100 روپے کا خرچ بھی نہیں ہوگا. تو یہی وہ بیسک تھیم تھا کہ ہم نے پریونٹیو پر کام جو ہے ہم نے زیادہ کرنا ہے, اور کریٹیو پر جو ہے اس طرح کرنا, اور ادھر بھی ہے بہت زیادہ, لیکن پریونٹیو پر بھی ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی کام کرنا ہے. تو جو بائیفرکیشن ہوئی ہے اس میں جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, جو آپ کے بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں, میو ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل, گنگا رام یا ہولی فیملی, نشتر ملتان, یہ 53 ٹیچنگ ہاسپٹل اور میڈیکل کالجز یہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر میں ہیں, جس کے منسٹر خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں. صحیح. اور جو ہمارے 2,500 سے زائد بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, جو 300 سے زائد دیہی مرکز صحت ہے, اور 250 سے زائد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, اور کوئی 26 کے قریب ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, اور ہمارا ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام ہے, ہمارا ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے, ہمارا ڈرگ کنٹرول رجیم ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میرے ڈپارٹمنٹ میں ہیں, جس کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں, یہ آپ کا قصور نہیں ہے, اور یہ بڑے اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ 2 ڈپارٹمنٹس, 2 سیکٹریز, 2 منسٹرز مل کے پنجاب چونکہ بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کو ایک شخص شاید رن نہیں کر سکتا, تو بہتری کے لیے اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے یہ اسٹیپ لیا گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اس اسٹیپ کے بہت فروٹفل رزلٹس آئے ہیں, اور ابھی جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آنے کے ساتھ بیسک ہیلتھ یونٹس کو ریویمپ کرنا شروع کیا ہے, دیہی مرکز صحت کو ریویمپ کرنا شروع کیا ہے. ان کی بلڈنگز بہت پرانی تھیں, دور دراز علاقوں میں تھے, لوگ بیچاروں کی ایکسیس ہی نہیں ہوتی تھی, اور
پھر جب وہاں ڈاکٹر کبھی چلے بھی جاتا تھا تو اس کے شائع نشان بیٹھنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی, تو مریض کی تو بات ہی چھوڑ دیں. تو آج جو اسٹیٹ آف دی آرٹ BHUs ریویمپ کیے جا رہے ہیں, میں آپ سے پکچر شیئر کروں گا ضرور بیفور اور آفٹر کی, تو آپ ضرور اپنے ویورز کو یہ دکھائیے گا کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا بن گیا ہے. اور یہ تقریباً 1000 کے قریب مکمل ہو چکے ہیں, اور ریسٹ آف دی 1500 جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے, جو اسی سال 2025 میں انشاءاللہ مکمل کیے جائیں گے. اور 2025 کے بعد پنجاب کا چاہے کوئی دور دراز کا گاؤں ہو, چاہے کوئی بیسک سٹی ہو, آپ کو وہاں پر ایک انشاءاللہ ڈفرینٹ فلیور نظر آئے گا. تو یہ دیٹس وائی میں بار بار یہ کلیم کرتا ہوں کہ مریم نواز کا جو پنجاب ہے انشاءاللہ 2025 اس کے اندر بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں, اور عوام کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی. ماشاء اللہ. اچھا, پنجاب میں صحت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے حکومت نے ابھی کافی ساری آپ نے بتائی ہیں, لیکن کون کون سی ایسی اہم پالیسیز ہیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہیں؟ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے تو بہت سارے ایسے انیشیٹیوز لیے گئے تھے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی, اور بعد میں آنے والوں نے جو انتہائی اللہ کے نیک بندے آئے تھے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے لوگ آئے تھے جن کو سب پتہ تھا, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو پاکستان کو لندن اور امریکہ کے اسٹینڈرڈ پہ لے کے جانا چاہتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا کہ پنجاب کو ان لوگوں نے کہ جن کے دعوے بہت بڑے بڑے تھے اور ان کی چوائسیز بہت اعلیٰ ہوا کرتی تھی, انہوں نے پنجاب کو بزدار صاحب دیے جو کہ سیکھنے آئے تھے. تو پنجاب کا سمجھے ان کو لرننگ لائسنس مل گیا تھا کہ گاڑی سیکھ لیں. تو جب گاڑی سیکھتا ہے سیلاب کے ٹائم میں گاڑی چلا رہے تھے جی, اور جب بندہ گاڑی سیکھتا ہے تو پھر 2-4 دفعہ ٹھوکتا بھی ہے, اور بعد دفعہ بندہ بھی نیچے آ جاتا ہے. تو سمجھے پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام ان کی گاڑی کے نیچے آ گئے, اور پنجاب کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے جو کہ پورا پروگریسو قسم کا ہیلتھ سیکٹر تھا وہ اوپر جا رہا تھا, وہ نیچے ڈاؤن ورڈ آیا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو ویکسینیشن ہے, جو بچوں کی ویکسینیشن ہے, ہم نے 2013 میں اس کو 45% سے پک کیا تھا جب شہباز صاحب چیف منسٹر بنے. صحیح. پورے 5 سال میں اللہ کے فضل سے ہم اس ویکسینیشن کو EPI ریشو کو 45% سے لے کر 85% تک چلے گئے تھے. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم اس کو 100% تک لے کر جائیں گے. اور 85% اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو سروے ہوا وہ تھوڑا عرصہ پہلے ہوا تھا. اگر آخری دن سروے ہوتا جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے تو یہ غالباً 90 کو کراس کر گئی ہوتی. لیکن جب ہم واپس آئے اور محسن نقوی صاحب جب کیئر ٹیکر بنے تو ایک سروے کنڈکٹ ہوا, تو ان 4.5 سالوں نے جو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا اس کی صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ 90% والا صوبہ واپس 65% پہ آ گیا تھا. تو آنے کے بعد پھر محسن نقوی صاحب نے بھی اس میں بڑا کام کیا, اور مریم نواز صاحبہ نے آنے کے بعد فوری طور پہ اس کو گیئر اپ کرنے کا حکم دیا, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم 65% سے دوبارہ 87 اور 88% تک چلے گئے ہیں, اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال تک ہم 95 کو کراس کریں گے. اور 5 ایئر پلانز ہم نے بنا لیے ہیں, اور چیف منسٹر کا حکم ہے کہ تمام شعبوں کے 5 ایئر پلانز ہونے چاہیے, اور ان کا پر ایئر ڈفرینٹ پلان ہونا چاہیے, اور اس کا روڈ میپ طے ہونا چاہیے کہ پہلے 3 ماہ میں آپ نے کیا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, پھر اگلے 3 ماہ میں آپ نے کیا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس بنا لیا اور بس کتابوں میں رکھ لیا. تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے کہ جیسے ہی مریم صاحب آئیں, انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جب اپنی پہلی اسپیچ کی, جب ان کا CM کا الیکشن ہوا, تو ان کی جو ٹاپ پرائیورٹی تھی وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن تھی. اور انہوں نے کہا کہ میں صحت کی سہولت کی جو دستک ہے ایک عام آدمی کے گھر کے دروازے پر دے کے دکھاؤں گی. اور وہ ہوا بھی. جب یہ فکرہ کہا گیا تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات کی ہے, مذاق اڑایا گیا, مطلب کہ کیسے آپ تو ہسپتال میں پورا نہیں کر پاتے تو آپ گھر کے دروازے پہ پہنچائیں گے, تو یار کو بات وہ کریں کہ جو سمجھ بھی آئے. لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ صرف 6 ہفتوں میں موبائل فیلڈ ہاسپٹلز دور دراز علاقوں میں لوگوں کے گلی اور محلے میں ان کا علاج کرتے نظر آئے, اور اس کے 2 ہفتے کے بعد 8 ہفتوں میں موبائل کلینکس آن ویلز کا ایک نظام مریم نواز صاحبہ لے کر آئیں, جو آج بھی الحمدللہ ہمارے اربن فلانگ ایریاز جو ہے, اربن سلام ایریاز جو ہیں, ان میں وہ جاتا ہے. وہ جا کر آپ کے گلی اور محلے میں اسٹیشن ہو جاتا ہے, اور پورے محلے کی گلی میں اور ارد گرد کی گلیوں سے لوگ آتے ہیں, بہنیں بیٹیاں بھائی, وہ اپنا علاج کراتے ہیں, اپنی اسکریننگ کراتے ہیں. سب سے بڑی بات کیا ہے, اپنی اسکریننگ کراتے ہیں, اپنے وائٹل چیک کراتے ہیں, ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ فری ہوتا ہے, ایڈس کا ٹیسٹ فری ہوتا ہے, اور اس کے بعد TB کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ان کا ایک پورا ڈیٹا جو ہے مکمل EMR جو الیکٹرانک ہماری ڈیوائس ہے اس میں سیو ہوتا ہے, اور ہمارا ایک لائیو ڈیش بورڈ ہے. کسی شہری کو اگر میری اس بات پہ یقین نہیں ہے تو وہ ہمارے لائیو ڈیش بورڈ پہ جائے. لائیو ڈیش بورڈ پہ ڈیلی کا سٹیٹس جو ہے وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے, اور آج کی تاریخ تک 70 لاکھ افراد کو ہم ان
8 माह में 7 माह में 70 लाख अफराद को उनके घर की दहलीज पर जाकर देख चुके हैं, दवाई दे चुके हैं, उसकी स्क्रीनिंग कर चुके हैं और तमाम डाटा जो है वो डिजिटलाइज कर चुके हैं। माशाल्लाह, ग्रेट। अच्छा, अस्पतालों में हम देखते हैं सर कि सहूलियात की कमी होती है बहुत ज़्यादा, सरकारी अस्पतालों में तो स्पेशली, प्राइवेट में तो लोगों को अच्छे से केटर किया जाता है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें, सरकारी अस्पतालों का हमारा मामला ये है कि जब शहबाज साहब का, मैं बार बार शहबाज साहब के पिछले दौर की बात इसलिए करता हूँ कि लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हम कहाँ चले जाते और हम कहाँ जा रहे थे और हम कहाँ आ गए, ठीक है ना। तो उस वक्त जब महकमे 2 किए गए थे तो मुझे शहबाज साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे महकमे को रिवैम्प करना चाहता हूँ, तो तुम इसके लिए तैयारी कर लो। गो कि मुझे सिर्फ 1-1.5 साल का अरसा एज मिनिस्टर जो है उस हुकूमत में मिला था। तो हमने अपने तहसील लेवल के कुछ अस्पताल और तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल को रिवैम्प किया था। उस रिवैम्पिंग के बाद हमारे हॉस्पिटल्स में स्टेटस ये हो गया था कि 100% तो नहीं, 95% मेडिसिन हर वक्त अवेलेबल हुआ करती थी। ना सिर्फ एमरजेंसी में बल्कि मैं इन पेशेंट की बात कर रहा हूँ। एमरजेंसी में हम 100% पे चले गए थे और इन पेशेंट में 95 पे थे और किसी शख्स को दवा बाहर से नहीं लानी पड़ती थी। मेरे अपने अस्पतालों की बात करूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी के। और उसके साथ जो टीचिंग हॉस्पिटल थे जो सलमान रफीक साहब की मिनिस्ट्री है, उनमें भी ये शरह जो है वो 85 से 90% तक चली गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पंजाब के ऊपर रिवर्स स्पीड का दौर आया, मैं शहबाज स्पीड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद एक रिवर्स स्पीड आई जिसने रिवर्स गियर लगाया और उसके बाद एक करप्शन स्पीड आई। तो फरा गोगी के किस्से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट के कारनामे, इन सब ने मिलकर, और ऊपर बैठे जो शख्स थे जो कैदी नंबर 804 साहब, उनका आला विजन की बदौलत आपके अस्पतालों का आलम ये हुआ कि सुई टांका लगाने के लिए जो धागा होता है वो भी नापैद हो गया था। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी 40% पे आके गिर गई थी। और ये पूरी दुनिया को बताया, आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग बुग्स में मुब्तला हैं, बहुत सारे लोगों को इश्क सवार है, आप उनको फिर भी ये पूछें कि मुझे अल्लाह को आज़ाद जान के बताओ कि दवाई का क्या आलम हुआ था, तो वो बताएंगे कि 90% वाली दवाई 40% पे आ गई थी और दवाई नहीं मिला करती थी। उसके बाद जब मोहसिन साहब आए, रिवर्स स्पीड का दौर ख़त्म हुआ तो मोहसिन स्पीड का दौर शुरू हुआ। उन्होंने इसको स्टार्ट किया, मोहसिन स्पीड, उन्होंने उसको स्टार्ट किया। और फिर अब जो मरियम स्पीड है उसके तो क्या ही कहने। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज के दिन जब हम आपस में ये बात कर रहे हैं तो मेडिसिन अवेलेबिलिटी जो है वो जो 40% रह गई थी आज से सिर्फ 2 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह वो 90 से 95% चली गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज भी कुछ जगहों पे हमें प्रॉब्लम आता है। देखें, कुछ इश्यूज इंडिविजुअल्स की वजह से भी आते हैं। दवाई चोरी होती है, आज भी अस्पतालों में होती है, और मैं इसमें कोई बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होते, छोटा मुलाजिम इन्वॉल्व होता है। और ये जो चोरी का एलिमेंट है, हम लोग शायद इसको फील ही नहीं करते, सोचते नहीं कि ये एक ऐसे पेशेंट का हक है जो हम लेकर जा रहे हैं कि शायद अल्लाह के हुजूर हमें इसके लिए भरपूर जवाब देना पड़ेगा। तो मेडिसिन अवेलेबिलिटी को बेहतर किया है, उसके साथ साथ जो हमारे हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग थी, ये क्रेडिट अगर हम मोहसिन नकवी साहब को ना दे तो बड़ी ज़्यादती है। हमारे हॉस्पिटल्स को रिवैम्प उन्होंने करना शुरू किया। प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी जो थे उन्होंने इस ड्राइव को लीड किया। उस वक्त के सेक्रेटरी हेल्थ जो थे उन्होंने आगाज़ जो है हुआ, फिर अली जान साहब उसको लेकर चले। आज जो हो हमारा अरेंजमेंट है, आज वो रिवैम्पिंग आलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है। और जिस तरह हमारे BHU RHC रिवैम्प हो रहे हैं, टीचिंग हॉस्पिटल जो रिवैम्प हुए हैं, उस रिवैम्पिंग के बाद आप देखेंगे कि आप एक इंशाल्लाह एक डिफरेंट फील आपको अपने अस्पतालों से आएगी। और उसके साथ स्टाफ की भी तो अक्सर जगह पे होता है कि अगर कहीं पर डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, कोई जगह पे हॉस्पिटल्स नहीं होते, कुछ जगह पे स्टाफ की कमी हो जाती है कि स्टाफ की कमी है, तो आप उसको पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, अभी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं बार बार जब हवाला देता हूँ ना तो इसलिए देता हूँ कि लोगों को पता बहरहाल ज़रूर होना चाहिए। बाकी तो ये इससे फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, ये बात की बात है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि सच क्या और झूठ क्या है। हमारा दौर जो शहबाज शरीफ साहब का दौर था, हम उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन से को 3,500 के करीब डॉक्टर्स MOWMOs की सामियाँ जो है वो करके गए थे। अच्छा, हमारे जाने के बाद कोई डॉक्टर्स रिक्रूट नहीं हुए और वो तमाम दौर में 65,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स बेरोजगार हो गए थे। आए रोज धरने देते ठीक है। और वापसी जब हमारी हुई है, हमने दोबारा से वो रिक्रूटमेंट स्टार्ट की। और अभी मेरा जो डिपार्टमेंट है, सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट ने अल्लाह के फजल से 1,500 के करीब WMOs और MOs डॉक्टर लेडी डॉक्टर्स रिक्रूट किए हैं।
جو ہم جو ہو گئے ہیں پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے, اب ان کے جو آرڈرز ہیں ان کی پوسٹنگ کے وہ تیزی سے کیے جا رہے ہیں, اور اگلے 1 ویک میں تمام آرڈرز جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. تو 1,500 ڈاکٹر آپ کے سسٹم میں انجیکٹ ہوا ہے اللہ کے فضل سے, اور اس کے ساتھ 500 سے زائد ڈاکٹرز ہم نے لوکم پہ انجیکٹ کیے ہیں. تو یہ 2,000 کے قریب ڈاکٹرز جو ہیں پچھلے 7 سے 8 ماہ میں ہم نے سسٹم میں انجیکٹ کیے ہیں. بڑی سپیڈ سے کام کر رہے ہیں. جی, تو میں نے آپ سے کہا نا کہ مریم سپیڈ جو ہے اس کی بات ہی ہو رہا ہے. انہوں نے شاید اپنے چچا شہباز سپیڈ کا بھی ریکارڈ بریک کر دیا ہے. اچھا, سیریس نوٹ, میں یہ ذاتی طور پہ آج اس کا اعتراف کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کیونکہ میں نے شہباز صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا تھا, میں نے محسن صاحب کو بہت میرا تعلق ہے ذاتی, ساری دنیا کو پتہ ہے, سگے بھائیوں والا تعلق ہے, تو سالوں سے جانتا تھا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ مریم صاحبہ خاتون بھی ہیں اور گھریلو خاتون ہے ایک قسم کی, یعنی ان کے خاندان میں آج بھی یہ ہے کہ 5 7 6 بج گیا, مغرب ہو گیا, باہر نہیں جانا, بعد میں خواتین نے میاں صاحب بہت ساری چیزوں کا فکر مند رہتے ہیں. تو میں سوچتا تھا کہ اتنا بڑا لیگیسی جو پیچھے پڑی ہے, اتنا بڑا ہیوی کمپٹیشن ہے شہباز شریف صاحب کا اور محسن صاحب کو, تو کیسے کمپیٹ کریں گی. لیکن میں نے یہ بات میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہی, میں نے شہباز صاحب کو بھی کہی, اور میں نے محسن صاحب کو بھی کہی کہ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ مریم صاحبہ نے ڈے فرسٹ سے اپنی, جب آپ ہوتا ہے نا کہ رنز پہلی ٹیم جو ہے کافی رنز کر جاتی ہے تو آپ کو اوپنرز کو اسٹارٹ میں اچھی بیٹنگ کرنا پڑتی ہے, تو انہوں نے جو اوپننگ کی ہے وہ اتنی اعلیٰ کی ہے کہ بس آئی ڈونٹ ہیو ورڈز فار مریم باجی. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, اور جو چاہتی ہیں وہ ایک ماں, ایک بہن اور بیٹی کی حیثیت سے پنجاب کے لوگوں کو سرو کرنا چاہتی ہیں, وہ پنجاب کے لوگوں کے جینون ایشوز کو ریزالو کرنا چاہتی ہیں. اور میں یہ اللہ کو حاضر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ درد دل رکھنے والی خاتون ہے, جب بھی بیٹھی ہیں کبھی ہمارے ساتھ, اللہ جانتا ہے اس بات کو, سوائے پنجاب کے لوگوں کی ویلفیئر کے, سوائے پنجاب کے لوگوں کی بہبود کے, سوائے پنجاب کے غریب مزدور کسان کے مفت علاج کو اس کے گھر کے قریب یقینی بنانے کے, انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے کبھی نہیں یہ نہیں کہا کہ فلانے کو چھوڑوں گی نہیں, فلانے کو کا اے سی اتار دو, فلانے کو, میرے پاس جیل ہاسپٹلز ہیں, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ جیل میں جو سیاسی قیدی ہیں ان کو ذرا تنگ کرو. یہاں پہلے جو صاحب تھے جو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے جی اے سی اتار دوں گا, انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یار آپ ملک کے پرائم منسٹر جیسے تیسے بن گئے ہیں, آپ کا یہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے, آپ کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ آپ اتنی چھوٹی باتیں کریں. مریم نواز نے کبھی ایسی بات نہیں کی. ہاں, کئی مرتبہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے کہ خواجہ عمران آپ کوشش کریں کہ جو جینون نیڈز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ہم کسی سے زیادتی نہیں کرنا چاہتے, جو ان کا جینون علاج کا رائٹ بنتا ہے, اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو پلیز آپ تمام کنسرن کوارٹرز کو اعتماد میں لیں اور ان کے لیے آگے تک جانے کی کوشش کریں. تو وہ پتہ بھی تبھی چلتا ہے جب آپ کسی بڑی جگہ پہ آتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ یا مخالفین کے ساتھ. یہ جو مریم سپیڈ والا معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ کی ذات نے اپنا کرم کیا تو مریم نواز صاحبہ ایسا ریکارڈ بریک کریں گی کہ آنے والے کئی سال جو ہے کوئی ان کے قریب ہی نہیں آ سکے گا انشاءاللہ. زبردست, یہ خواجہ صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. چلو انشاءاللہ, ویسے آغاز ہی وہ بات ہے کہ نظر آ رہا ہے بہت اچھا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اختتام بھی جو ہوگا اس ٹینیور کا تو بہت اچھا ہوگا. اچھا سر, اب ہم سیاسی ویسے گفتگو کریں گے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو غیر معیاری ادویات ہیں اور جو بہت مہنگی ہیں, آئے روز بس لٹرلی میں خود بھی میڈیسنز وغیرہ لینے جاتی ہوں, کبھی اپنے لیے بھی چلی جاتی ہوں, اپنی اماں کے لیے بھی, وہ میں آج اتنے ہزار کی چیز ہے تو وہ اگلے دن میں جاؤں گی تو وہ پتہ نہیں کتنے ہزار پہ پہنچی ہوگی. دیکھیں یہ اس میں جو سوچنے والی بات ہے نا کہ اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک ایلیمنٹ اس میں ایسا ہے کہ جو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں, اور ایک ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جو وقت کی ضرورت بھی ہوتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بات کریں تو یہ بیسیکلی وفاقی حکومت اس کی قیمت کا تعین کرتی ہے ادویات کی, اور اس میں صوبوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. لیکن وفاقی حکومت نے کئی سال, جو ہماری حکومت تھی, فرینکلی اسپیکنگ میں بات کرنا چاہوں گا نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ ذرا اس معاملے میں بڑے سخت ہیں کہ یار پرائزز نہیں بڑھنی چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جن کو جینون پرائز ہائک ملنی بھی چاہیے تھی. دیکھیں, اگر آپ کے سامنے یہ کہوا پڑا ہوا ہے, اگر آپ نے اس میں وہ جو ہے وہ ٹی بیگ نہیں ڈالنا تو یہ خالی پانی رہ جائے گا. تو اگر آپ ٹی بیگ ڈالیں گے تو اس کی پرائز بہرحال ضرور ہوگی. اچھا, میڈیسن کا ایشو بھی ایسا ہی ویسے آپ نے مجھے کہوا یاد ہی کروا دیا. میڈیسن کا ایشو بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میڈیسن کے اندر جو سالٹس ہیں, جو را مٹیریلز ہیں,
اگر آپ ان کی کوانٹٹی جو ہے اس فارمولے کے مطابق نہیں ڈالیں گے یا اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوگی تو وہ میڈیسن جو ہے اس کی ایفیکیسی متاثر ہوگی, وہ آپ کو اوپر اثر نہیں کرے گی. تو اس کو ایک جینون پرائز دینا بہرحال لازمی ہے, اور جو ڈالر کے ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے اور پرائز ہائیک کی وجہ سے جو معاملات ہوئے تھے اس کی وجہ سے چیزیں بہت ڈسٹرب رہیں. لیکن جو ہماری وہ جو آئے تھے جن کی میں بار بار جن کا دکھ ہوتا ہوں, وہ اللہ کے فضل سے جو کر کے گئے ہیں پرائز میڈیسن پرائز کے معاملے میں, وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. اور اس کے بعد کھلی چھٹی مل گئی, اور کھلی چھٹی اس لیے مل گئی کہ کچھ چیزوں کو کیپ کر دیا اور بقایا کو کہا کہ جو مرضی ہے پرائز بڑھا لیں. اب ان کو روکنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیاں تو جینون پرائز ہائی کرتی بڑھاتی ہیں, لیکن کچھ ایسی ہیں جو بس شوقیہ بڑھاتی ہیں. اس سلسلے میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہماری ڈریپ ہے فیڈرل اتھارٹی, ان کے سی او سے میرا رابطہ رہتا ہے. ہم اکٹھے بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر صاحب سے میری بات ہوئی, وہ اس پہ بڑے کین ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ چند دنوں میں میں ویکس کی بات نہیں کر رہا, چند دنوں میں اس کا ایک میکنزم ڈیولپ کر کے لایا جا رہا ہے تاکہ جو جینون پرائز ہے وہ تو ضرور ملے, لیکن کوئی شخص اپنی منمانی نہ کر سکے. اور اس کا سائملٹینیسلی مریم نواز صاحبہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ صوبے میں بے شک ہمارا یہ چیپٹر نہیں ہے پرائز والا معاملہ, لیکن ہمارا صوبہ ہے, ہمارے صوبے میں دوائیاں بکتی ہیں, تو آپ اپنے صوبے میں نہ صرف جو ایک تو ریٹ دے دیا جو ڈریپ نے دے دیا, اس کے بعد ایک اس کے اوپر بھی ایک بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا ایک تو اس کو روکیں, دوسرا جو جان بوجھ کے شارٹیج کی جاتی ہے اس کو روکیں. تو ہم نے اس سلسلے میں اپنی ٹیمز کو ایکٹیو کیا. میں نے میڈیسن کمپنیز کے مالکان کو بلوایا, کچھ کے پاس میں خود چل کے گیا اور ویڈیو لنکس میٹنگز کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا, اب جب سموگ آنا تھا تو ہم نے ایسی ادویات جو سموگ میں استعمال ہونی تھی ان کے مالکان سے سب سے پہلے میٹنگ کی کہ پلیز یہ ڈیزاسٹر آ رہا ہے, آپ اپنی پروڈکشن یہاں بڑھا دیں, یہاں سموگ افیکٹڈ ایریا میں اپنی ڈیلیوری جو ہے مزید بڑھا دیں, کوٹا بڑھا دیں تاکہ شارٹیج نہ آئے. جب شارٹیج نہیں آتی تو پرائز دوا مہنگی نہیں ہوتی. تو الحمدللہ ہم نے شارٹیج نہیں آنے دی. ایون ہم نے فارمیسیز کے اوپر جو ہے فلیکسز لگا رکھی تھی کہ اگر فلانی میڈیسن وینٹولن انہیلر ہے, فلانی چیز ہے, اگر یہ آپ کو اویلیبل نہیں ہو رہا تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں, حکومت پنجاب آپ کو اویلیبل کرائے گی. تو ہم نے ادویات ایئر لفٹ کروائی, انہیلر کو 24 آورز میں اس کی شارٹیج کو ختم کیا. اسی طرح جو دیگر چیزیں تھیں ان کی شارٹیج کو ختم کیا. تو مریم نواز کے صوبے میں ہر چیز پر نظر ہے. وہ جو ایک چینل کہا کرتا تھا کہ ہر خبر پر نظر, تو ہر ایشو پر نظر ہے انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کی. تو عوام جو ہے وہ بالکل پریشان نہ ہو. ہم نے آج چیف منسٹر کمپلینٹ سیل بنا رکھا ہے. ایون میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, وہ آپ کا بھی تو میں نے دیکھا نا, بالکل وہ ایک نمبر ہے, اس پہ آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے, کسی کو مسئلہ ہے تو بس آپ کو کرے, وہ مسئلہ فوراً حل ہوگا. منسٹر کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے, 24 سے 48 گھنٹے میں اس کو اس گھر بیٹھے اس کا مسئلہ. کون منسٹر اتنی سردرد لیتا ہے جتنی آپ لوگ لے رہے ہیں؟ مریم صاحبہ جتنی ہماری کلاس لیتی ہے نا, ہمارا سردرد لینا بنتا ہے. اچھا سر, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں اویئرنیس کی بڑی کمی ہے, کیا اس کے لیے کوئی اویئرنیس کیمپین وغیرہ بھی آپ شروع کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو لفظ اویئرنیس ہے نا, میرے اس پہ بڑے تحفظات ہیں, کیونکہ ایک صاحب نے آ کے اویئرنیس کے نام پہ جو ویسی اویئرنیس دی کہ بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ لیا, باپ بیٹی سے لڑ پڑا, بیٹی باپ سے لڑ پڑی, اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے ماں باپ بیوقوف تھے, ہم بہت سمجھدار ہیں. ہمارے ماں باپ کو شعور ہی نہیں تھا, ہمیں شعور ہے. میں نے فائزہ بخاری صاحبہ کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ میرا حق دو. یہ شعور ہے. شعور تو یہ ہوتا تھا کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ محسوس کرے کہ کیا مجھ میں کیا غلطی ہے اور میں اپنی غلطی درست کروں. میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا, میرے کسی عمل سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا. شعور تو یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا, ان سے زیادہ شعور ہمیں کسی نے نہیں دیا, اور رہتی دنیا تک ان سے زیادہ شعور ہمیں کوئی نہیں دے سکے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا درس دیا, اخوت کا درس دیا, بھائی چارے کا درس دیا, احترام کا درس دیا, لوگوں پر بہتان نہ لگانے کا درس دیا, لوگوں کے اوپر کیچڑ نہ اچھالنے کا درس دیا. ایون وہ کہتے تھے کہ برائی آنکھوں سے دیکھو بھی تو اس کو اس طرح سے ذکر اس کا نہ کرو کہ کسی کی عزت جو ہے وہ تباہ ہو جائے. لیکن یہاں پر کیا ہوا, یہاں پر جن لوگوں نے موٹر ویز بنائی, جن لوگوں نے ملک کو گوادر بنا کر دیا, جن لوگ ایٹمی پاکستان بنا گئے, ان کو چور کہا گیا, ان کی عزتیں اچھالی گئیں, ان کا گھروں سے نکلنا دوبر کر دیا گیا. اور جن لوگوں نے سوائے اپنے شوکت خانم کے چندے کو جوئے میں لگانے کے اور 190 ملین پاؤنڈ ہڑپ کر جانے کے اور انگوٹھیاں اور توشہانہ کی گھڑیاں بیچنے کے کوئی کام نہیں کیا, وہ آج اللہ کے ولی ہیں. تو یہ جو شعور والی اور اویئرنیس والی بات ہے, آپ نے یہ کہا کہ میرا ایز پولیٹیکل ورکر دل دکھا دیا ہے, تو اللہ ایسی اویئرنیس سے محفوظ رکھے. جو اویئرنیس ہے بیماریوں کے متعلق, ہم اس کے لیے نہ صرف بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں, ہم نے ابھی FM
اپنا سٹارٹ کر دیا جی میرے محکمے نے. جی جی. اور ہمارے وہاں پر FM صحت زندگی. ہاں FM صحت زندگی. اور الحمدللہ ہم وہاں پہ ڈاکٹرس کو بٹھاتے ہیں, مفت مشورے ملتے ہیں, ہم پوڈ کاسٹ بھی وہاں پہ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کسی دن آپ ہمارے ادھر میری مہمان بن کے آئیں. میں آپ کو نہ صرف وزٹ کرواؤں گا بلکہ آپ کو ہم وہاں پر یوٹیلائز بھی کرنا چاہیں گے. اگر آپ کی سروسز ہمیں ملیں لوگوں کے لیے تو ہم اس پہ بہت زیادہ آپ کے شکر گزار, ویسے پہلے بھی رہتے ہیں, آئندہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو ہم کر رہے ہیں. جو میرے ڈپارٹمنٹ کا سوشل میڈیا سیل ہے, ہم نے ایک سیل بنایا ہے. ہم اس کے اوپر نہ صرف اپنے کام کو پروموٹ کرتے ہیں کہ بلکہ جو بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں ان کے متعلق جو انفارمیشن ہے ان کو بھی اپلوڈ کرتے ہیں. اور میرے ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب HR ہے. تو میں نے اب ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہم اگر ان سب کو اور ان کی فیملیز کو اپنے سوشل میڈیا پہ لے آئیں تو ہمیں بہت سارے معاملات میں ضرورت نہیں رہے گی ٹی وی ایڈس بھی دینے کی. اتنا بڑا HR ہے ماشاءاللہ. تو اویئرنیس جو ہے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر اس کا لازمی جزو ہے, اور اس کے بغیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتی. اچھا سر, کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا ذکر ہوا, وہ جیسے ہم نے بات کی, ایک تو وہ گھریلو خاتون تھی, بہت باہمت بھی ہیں, پہلی بار اتنی بڑی سیٹ پہ آئی ہیں اور ماشاءاللہ سے جس طرح سے مقابلہ کر رہی ہیں سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کیونکہ ان کے چچا کے انڈر بھی کام کیا, محسن صاحب سے بھی آپ کا تعلق تھا, آپ کو لگتا ہے کہ صوبے کو جس طرح سے مریم صاحبہ چلا رہی ہیں وہ زیادہ اچھا ہے کہ ایک فیمیل چیف منسٹر چلا رہی ہے, یا اگر ایک میل چیف منسٹر؟ اچھا, میں تو پہلے اپنی تمام فیمیل سے معذرت کے ساتھ کہ میں نے فیمیلز کو شاید غلطی سے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا, لیکن اب مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ماشاءاللہ پاکستان کا 54-55% ہیں, اور اللہ نے ٹیلنٹ سے نوازا ہے, ذہانت سے نوازا ہے, اور میری کوئی بھی بہن کوئی بیٹی جو کرنا چاہے کر سکتی ہے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ باپوں کے بیٹے بنے ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے بچیوں نے کہ وہ باپوں کا اور ماؤں کا سہارا بنی ہے. اور ایسی تمام بچیوں کو جو ہمت سے کرتی ہیں میرا سلام ہے. اور سچی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی اپنے والد کی کمزوری نہیں بنی, اپنے والد کی طاقت بنی. جب جیل گئیں تو ہاتھ پکڑ کے جیل گئیں, اور جب میں ان سے ملا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے, تو انہوں نے مجھے ایک تھپڑ لگایا ہلکا سا پیار سے. مجھے اپنا بھائی کہتی ہیں, پیار کرتی ہیں, بہت عزت کرنا مریم نواز پہ ختم ہے. اور جس محبت سے وہ بھائی کہتی ہیں مجھے بھی اور باقی لوگوں کو, انسان تو ویسے ہی رہ جاتا ہے, سمجھے نا. تو ایک سیر انگیز شخصیت ہے, اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. تو میں یہ اکنالج کر رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے باوجود اس کے کہ ہم خاتون سمجھ کر ان کو مارکس کم دے رہے تھے, انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اچھا, کیونکہ یہاں پہ لیکن میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے نا ذرا, تو آپ لوگ دیکھیں مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی سینئر وزیر ہیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی, یہ تینوں خواتین مل کے پنجاب کو چلا رہی ہیں. تو اکثر لوگ تو مردوں کو تو غصہ آ جائے گا کہ یہ کیا بات ہے بھائی, ہم اتنے سینئر ایکسپیرینسڈ, یہ کیا بات ہے کہ خواتین ہی چلائی جا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون ہوتی ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ ان تینوں خواتین کے پیچھے کامیاب مرد ہم لوگ ہی ہیں. اچھا, زبردست. اچھا, مریم نواز صاحبہ کی ہم اگر ویژن کی بات کریں, جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو تعلیم اور صحت, ان دو چیزوں پہ ان کا فوکس تھا. تعلیم کی بات کریں تو تعلیم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اسکالرشپس کا اعلان کیا. چھوٹے بچے جو سرکاری اسکولوں میں تھے ان کی غذائی ضروریات نہ پوری ہوتی, انہوں نے کہا ان کو دودھ فراہم کیا جائے, ان کو لنچ دیا جائے. اچھا, وہاں پہ بھی ایک مامتا کا ایلیمنٹ ان کا نظر آتا ہے. پھر انہوں نے لڑکیوں کو یہ دیکھا کہ ان کے ٹرانسپورٹیشن کے پرابلمز ہوتے ہیں, ای بائکس کا انہوں نے اعلان کر دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں, میں کریکٹ کر دوں, صرف اعلان کیا, دے کے دکھایا. ہاں بالکل. اور مطلب میں نے تو سنا تھا اعلان تو کرنے میں اور لوگ ماسٹر تھے جو 1 کروڑ نوکریاں دیتے تھے, اعلان کرتے تھے 50 لاکھ گھر دے دیں گے, اعلان کرتے تھے, اتنے ارب باہر سے آئیں گے, لیکن وہ صرف اعلان کیا تک ہوتا تھا. اچھا, پھر ہم نے صحت کے حوالے سے آپ نے کافی کچھ ڈیٹیل میں ہمیں بتایا. پھر ایئر ایمبولینس کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, وہ بھی ہم نے ماشاءاللہ سے ان کے ٹائم میں دیکھ لیا کہ وہ بھی آ گئی. پھر لاہوریوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اسموک کا تھا, اسموک کے لیے انہوں نے اسموک ٹاور بھی نصب کر دیا, اور باقی جو ہیں چیزیں وہ بھی وہ لے رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سرگودا کارڈیولوجی کا جو سینٹر ہے, سرگودا کارڈک سینٹر, وہ اللہ کے فضل سے چند ماہ میں الحمدللہ اس کی ٹوٹل بلڈنگ کھڑی ہو گئی ہے, اور اس کا اس وقت 4th فلور بن رہا ہے. اور 2025 کے پہلی جو انشاءاللہ تعالی شمائی ہے, مجھے بڑی امید ہے کہ اس میں وہ شروع بھی ہو جائے گا. جس طرح کی مریم سپیڈ ہے, PIC کے اندر اتنا رش ہوتا ہے, PIC جیسا ایک اور ہاسپٹل ریکوائرڈ تھا لاہور میں, جناح ہاسپٹل کے اندر نواز شریف کارڈک سینٹر الحمدللہ تیزی سے تکمیل کے فراہم طے کر رہا ہے. کینسر کا جو معاملہ ہے, یہاں لوگوں نے بڑا منجن بیچا اپنا کینسر اسپتال بنا کے. الحمدللہ نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل جس سپیڈ سے شروع ہو چکا ہے, انشاءاللہ 2025 کے اینڈ میں
ہم اس کے اندر جو ابتدائی علاج ہے اس کا آغاز کر کے دکھائیں گے، اور 2026 کے پہلے 6 ماہ میں انشاءاللہ فلی فنکشنل اللہ کے فضل سے آپ کو کر کے دکھائیں گے. اور یہ وہ ہسپتال نہیں ہے کہ جس میں 199 بیڈ تھے اور پوری دنیا میں اس کا منجن بیچا گیا اور 99 بیڈ کے اوپر صرف 10% علاج فری تھا، یعنی 9 بیڈ فری تھے اور باقی 90 بیڈ سے پیسے لیے جاتے تھے. اور ان 9 فری بیڈ کے اور ان 9 فری بیڈ کے اوپر جو چندہ اکٹھا ہوا ہے اس کا بھی آپ اندازہ کر لیں. میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بات کرنے لگا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس کو ڈائجسٹ نہیں کریں گے. اس کا ہر چیز کا ایک آڈٹ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے نا. لوگوں کا احتساب کرنے کا بہت شوق تھا ایک شخصیت کو. اپنا حال یہ ہے کہ اپنے زیر انتظام جو اسپتال ہے، جو بڑا اچھا اسپتال ہے، میں اس کو برا نہیں کہتا، اس کے اندر علاج ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے نام پہ اگر پیسے کھائے جائیں اور پیسے دبا کر پیسے اس کے نام پہ لے کے سیاست میں لگائے جائیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. 2014 سے اس کا آڈٹ نہیں ہو سکا، اور اس کے آڈٹ کو روکنے کے لیے جو اسٹے لیا ہوا ہے وہ کن بھائی صاحب نے لیا ہوا ہے ذرا یہ بھی چیک کر لیں سارے، کہ امانت دار، دیانت دار، شعور دینے والے لوگوں کو کہنے والے کہ اسٹے کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو. اپنا حال یہ ہے کہ اپنے اسپتال کا 2014 سے آڈٹ نہیں ہونے دیا اور اسٹے لیا ہوا عدالتوں میں. تو باقی عدالتوں نے کیوں اسٹے دیا ہوا ہے یہ وہ جانے، ان کا کام جانے. کیونکہ ہماری دفعہ تو بھائی وہ مانیٹرنگ جج لگ جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ جناب یہ 3 ماہ میں 6 ماہ میں اس کو سزا دینی ہے، کیس کمپلیٹ کرنا ہے، اور ہیئرنگ کی تمام ڈیٹیلز منگوائی جاتی تھی. اور میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، ہاں یعنی کہ وہ بھی کمال ہی ہو گیا تھا. ایسے فیصلے دیے گئے، لیکن بہرحال وہ چونکہ کرپشن والے فیصلے تھے، یہ حلال فیصلے ہیں. حلال فیصلے اور ہوتے ہیں، کرپشن والے اور ہوتے ہیں. تو بھائی اچھا نہیں، آپ لوگ جو کینسر ہاسپٹل بنا رہے ہیں اس میں 100% مفت علاج ہوگا؟ دیکھیں یہ ابھی اس کی پالیسی ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے سسٹینیبل بنانا ہے. اچھا، اگر ہم یہ کریں کہ 100% علاج فری ہوگا تو پھر یہ بھی زیادتی ہے. ایک امیر آدمی جو افورڈ کرتا ہے اس کا علاج کیوں مفت ہو؟ ہونا بھی نہیں چاہیے. علاج تو اس کا مفت ہونا چاہیے کہ جو سفید پوش ہے اور جو افورڈ نہیں کرتا. تو انشاءاللہ جو سفید پوش ہوگا، جو افورڈ نہیں کر سکے گا، اس کا علاج حکومت پنجاب کرائے گی. اور جو اللہ کے فضل سے افورڈ کرتا ہے، جو پیسے خرچ سکتا ہے، وہ پیسے دے کے علاج کرائے گا. لیکن یہ 900 سے زائد بیڈ پر مشتمل اسپتال ہوگا. اور جو اس کے 2 سب سے بڑی کوالٹیز ہیں، جو میں مریم نواز صاحبہ کے لیے بہت دعائیں اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ نکلیں گی. سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوگی کہ یہاں ایک جس اسپتال کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں اسٹیج 2 کے بعد 3 اور 4 والوں کو کہتے ہیں جی آپ گھر جائیں، سوری ہم آپ کا علاج نہیں کریں گے. تو کیا اللہ نہ کرے کسی کے پیارے کو اسٹیج 3 ہو جائے تو وہ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دے. تو یہاں پر اسٹیج 3 کا علاج بھی ہوگا انشاءاللہ، اسٹیج 4 کا علاج بھی ہوگا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عرف عام میں اکثر بعض دفعہ لوگوں کو کہتے ہیں جی اینو ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے، یعنی کہ اب تو یہ آخری سانسوں کا انتظار کریں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ایسے کیسز ہوتے ہیں اور بے شمار ہوتے ہیں. ایسے کیسز کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس شدید تکلیف کے دنوں میں اپنے آخری دن گزارتے ہیں. ایسے کیسز کے لیے 250 بیڈ پر مشتمل سیپریٹ وارڈ بنایا جا رہا ہے اس اسپتال میں. ان 250 کی کیپیسٹی میں ان لوگوں کو ہم وہاں رکھیں گے، اور ان کے جو آخری دن ہیں ان کی جو پین مینجمنٹ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. تو یہ وہ ہسپتال ہوگا جو واقعتاً پاکستانیوں کا ہسپتال ہوگا. یہ وہ ہسپتال ہوگا جو واقعتاً لوگوں کا دکھ اور درد دور کرنے والا ہسپتال ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر، ہم نے پنجاب کی تو بات کر لی، مریم صاحبہ کی کافی بات کر لی. اب آپ یہ بتائیں اس وقت، کیونکہ آپ کا سیاست سے بہت پرانا تعلق ہے، آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں. خود بھی بہت پرانا نہیں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. تو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس سے آپ خوش ہیں یا میں بالکل خوش نہیں ہوں. دیکھیں جی، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں بالکل موجودہ سیاسی صورتحال سے خوش نہیں ہوں. میں کسی بھی، میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں نا، میں کسی بھی سیاسی کارکن کی گرفتاری پر شادیانے نہیں بجا سکتا، میں کسی سیاسی کارکن کی سزا پر مٹھائی نہیں بانٹ سکتا. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے یہ دن کیوں آیا ہے. آج مجھے جب یاد آتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا تو بحیثیت سیاسی کارکن میں بہت خوش تھا، اس لیے کہ میں سوچتا تھا کہ اب سیاسی کارکن کی سختی ختم ہو جائے گی. اب سیاسی کارکن کو صرف اپنی لیڈرشپ کے لیے کھڑا ہونے کی سزا نہیں ملے گی. اور ایسا ہوا، کئی برس اس ملک میں امن رہا، کئی برس پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دوسرے لوگ جو تھے ان کے خلاف کبھی مقدمات درج نہیں ہوئے، کبھی ان کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ پابند سلاسل نہیں کیا گیا. لیکن پھر ایک ایسا شخص آیا کہ جو کہتا تھا کہ سب چور ہیں اور میں اللہ کا ولی ہوں. اس شخص نے اس سیاسی نظام کو اتنا نفرت پر مبنی کر دیا، اس سیاسی نظام میں دشمنی ڈال دی، اور لوگوں سے انتقامی کارروائیاں، پتہ نہیں کس چیز کا انتقام لینا تھا، میری تو سمجھ سے باہر ہے.
اس ماحول کو دوبارہ سے ایسا کیا کہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں اندر کروں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, فلانے کو قید کر دو, فلانے کو ذکر آنا ہونے دو. پھر اللہ کا ایک نظام ہے نا, اللہ کا نظام تو حرکت میں آتا ہے. جب آپ اس نواز شریف کو, جس بیچارے نے ساری زندگی ملک کو سجایا سنوارا, اس کو چور بنا دیں گے اور اس کی ساری محنت اور ساری کنٹریبیوشن, سارے پروجیکٹس ایک طرف رہ جائیں گے, اور اس کے خلاف ایک ایسی وار, میڈیا وار اسٹیبلش کی جائے گی کہ اس کی مرتی ہوئی بیوی کے کینسر کا تمثل اڑایا جائے گا, اس کی اپنی بیماری کا مذاق اڑایا جائے گا, اور ان کی نقلیں اتاری جائیں گی. پھر ایسا جب گندا ماحول آئے گا تو پھر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے. پھر آج وہ کہتے ہیں نا, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود تو ڈوبے ہیں اپنی حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے, خود تو ڈوبے ہیں انگوٹھیاں اور گھڑیاں بیچنے کی وجہ سے, خود تو ڈوبے ہیں 190 ملین پاؤنڈ ڈکار جانے کی وجہ سے, خود تو ڈوبے ہیں القادر ٹرسٹ میں زمینیں لے لینے کی وجہ سے, خود تو ڈوبے ہیں اپنے تمام تر سیاسی بلنڈرز کی وجہ سے, خود تو ڈوبے ہیں 9 مئی کے سانے کی وجہ سے, لیکن اپنے ساتھ سینکڑوں معصوم سیاسی کارکنوں اور ان کے گھر والوں کو بھی لے ڈوبے ہیں. افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت آئے. یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے, دیکھیں کہ آپ سیاسی کارکن ہیں اور صحیح معنوں میں سیاسی کارکن ہیں, تبھی آپ کو باقی جو وہ بات ہے نا کہ بیچارے جو جیلوں میں بند ہیں, آپ کو ان کے لیے افسوس ہو رہا ہے. جیل میں جانے کا بھی بڑا دکھ ہے, ورنہ اور کسی کو نہ ہوتا. میں ان کے جیل جانے پر بھی افسردہ ہوں, لیکن کیا کروں, یہ دین وہ خود لے کر آئے ہیں اپنی ڈٹھائی سے, اپنی جو ہے لوگ اس کو کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گھٹیا بات نہیں ہو سکتی کہ آپ غلط کریں اور غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. آج ایک سوال کا جواب مجھے لوگوں سے چاہیے. مجھے جنرل آصف منیر سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے, مجھے جنرل باجوہ سے بھی ہو سکتا تھا, مجھے جنرل فیض امید کی جو گھٹیا رکھتے ہیں انہوں نے کی ہیں ان سے بہت اختلاف تھا, ماضی میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا مجھے اس جوان سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ جو اپنی جان دے دے میرے اور میرے بچوں کی حفاظت کے لیے, جو کیپٹن, جو کرنل, جو بریگیڈیئر, جو جنرل یا جو سپاہی یا عام فوجی جو روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردوں کا نشانہ بن رہا ہے, وہ دہشت گردی جس کو ضرب عضب کے نتیجے میں ختم کر دیا گیا تھا, آج کون تم دہشت گردوں کو واپس لے کر آیا؟ چیک تو کریں ذرا کہ کے پی میں کیا ہوا ہے. اپنے ملک کی دشمنی کی گئی ہے صرف اپنی ذات کی سیاست کو بچانے کے لیے. اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے, آج انہوں نے وہ ماحول بنا دیا ہے کہ جن لوگوں نے جنگ 65 دیکھی ہوئی ہے, کبھی پوچھے تو صحیح ان سے. آج کی نسل کو جو شعور دے دیا گیا ہے وہ اپنے باپوں اور ماؤں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا. جنگ 65 میں جب سیالکوٹ میں چونڈا کے مقام پر انڈین ٹینکس حملہ ہو گئے تھے تو اس وقت پاکستان کی بچت کا کوئی راستہ نہیں تھا, سارے دروازے بند تھے. تو کوئی وہ جوان ایسے تھے جن کا نام بھی آپ کو اور مجھے معلوم نہیں ہے, کوئی جوان ایسے تھے جنہوں نے اپنے جسموں سے بم باندھے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے سپرد کر دیا تھا اور ان ٹینکس کو نکارہ کرنے کے لیے اپنی جانیں دے دی تھی. آپ 200 دفعہ بھی پیدا ہو جائے نا, اور آپ جیسا لیڈر 2000 دفعہ بھی پیدا ہو جائے, اس ایک جوان کی عزت اور حرمت کے برابر نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں, آج آپ نے ان کی عزتیں بھی رول دی ہیں, آج آپ نے ان کی حرمتیں بھی تباہ کر دی ہیں. آج آپ اپنی نفرت میں اتنے گندے اور اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے دماغ میں اور دلوں میں نفرت بھر دیا ان جوانوں کے خلاف کہ جو جانے دیتے ہیں. اگر ایک شخص نے آپ کے ساتھ اچھا یا برا جو بھی کیا, جب آپ تعریفیں کرتے نہیں سکتے تھے, پہلے تو جب تو آپ کہتے تھے کہ قوم کا باپ ہوتا ہے, اور اب آپ نے ابا بدل لیا. تو مجھے سوال یہ پوچھنا ہے ان عقل کے اندھوں سے جو ان کے اندھے فالوورز ہیں کہ خدا کے واسطے اندھی تقلید کرنی ہے نا تو اللہ اور اس کے رسول کی کرو, وہ تو آپ کرتے نہیں, اس میں تو آپ مین میں خیر نکالتے ہیں. اور ایک شخص جو ہے آپ کو ہر چیز سے پیارا ہو گیا ہے تو قوم میں برباد اس طرح ہوتی ہے جو اپنا رہبر اور اپنا مسیحا غلط چنتی ہیں. تو مسیحا اس کو سنے جو مسیحائی کر کے جس نے دکھائی ہو, نہ کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے بیان بدلے ہوں. اور قوم کو ریاست مدینہ والے, بار بار ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے نا, تو ریاست مدینہ میں کیا تھا؟ ریاست مدینہ میں تو انصار اور مہاجر بھائی بھائی بنے تھے. ریاست مدینہ میں تو اخوت اور محبت کا صرف درس تھا. ریاست مدینہ میں طائف والوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا تو فرشتے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہیں ہم طائف والوں پر دے مارے ہیں, آپ اشارہ کریں. تو ریاست مدینہ والے یہ نہیں کہتے تھے کہ میں اے سی اتار دوں گا یا میں چھوڑوں گا نہیں. ریاست مدینہ والوں نے کہا تھا کہ نہیں, یہ نادان ہے, ان کے لیے میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں. ریاست مدینہ میں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جو کلیجہ چبایا تھا, اس کو بھی
عام معافی دے دی گئی تھی. ریاست مدینہ میں تو کسی سے بدلہ نہیں لیا گیا تھا, کسی سے جو ہے تماشا نہیں کیا گیا تھا. یہ پتہ نہیں کون سی ریاست مدینہ ہے کہ جس میں لوگوں پہ بہتان لگائے جاتے ہیں, جس پہ لوگوں کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں. ہر طرح کا کارڈ خان صاحب نے رکھا ہوا ہے. میری عقل اور سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے کہ جس میں ایا کا نعبدو اور ایا کا نستعین سے جلسہ شروع کیا جاتا ہے اور ڈانس پر آ کر وہ ختم ہوتا ہے. اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو بھائی خدا کے واسطے ہمیں بخشیں. ہمیں صرف وہی ریاست مدینہ چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دی تھی, اور اسی ریاست مدینہ کے ہم پیروکار بننا چاہتے ہیں. بالکل. اچھا سر, آپ یہ بتائیں کہ آپ کو عمران خان صاحب اس سال جیل سے باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میری دعا ہے کہ وہ ابھی 1 گھنٹے بعد جیل سے باہر آ جائیں, لیکن درست ہو کے آئیں. اپنے جو انہوں نے ماضی میں جو تلخ غلطیاں کی ہیں, جو ملک میں تقسیم کی ہے, جو ملک کا بیڑا گرک کیا ہے, آج مہنگائی کا رونے والوں سے مجھے سوال پوچھنا چاہیے نا کہ نواز شریف جس کو آپ چور کہتے ہو, وہ تو 2016 میں IMF کے پروگرام سے جان چھڑا گیا تھا اس قوم کی. یہ IMF کا پروگرام کون لے کر آیا دوبارہ؟ یہ IMF کا عذاب, مہنگا پیٹرول, مہنگی بجلی, یہ عذاب کون لے کر آیا ہے؟ یہ عمران خان صاحب لے کر آئے تھے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان سے یہ سوال کریں, ہم نے ان کو مسیحا بنا لیا ہے. اور جن لوگوں نے اپنی ووٹ کی قربانی دے کے اپنا سیاسی ایسٹ تباہ کر کے, آئی ایم ٹاکنگ ٹو آنریبل مسٹر شہباز شریف جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, اگر وہ بھی ان جیسے خود غرض ہوتے تو کہتے کہ جناب مجھے کیا تکلیف ہے, میرا ٹھیکہ ہے کہ میں ملک کو ڈیفالٹ سے بچاؤں, میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جس سے مہنگائی ہو جائیں جہنم میں اور جو ہوتا رہے ڈیفالٹ. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب نے اپنی ذات کی نفی کی, اپنے آپ کو برا کلوایا, لوگوں نے گالیاں تک دی کہ ہمارا بڑا گرک کر دیا, تباہ کر دیا. لوگ یہ بھی بھول گئے کہ یہ وہ شہباز شریف ہے جس نے پنجاب میں دن رات محنت کر کے آپ کو سجایا اور آپ کا سنوارا. یہ وہ شہباز شریف ہے جو غریبوں کے لیے سستے پروگرام لایا کرتا تھا. یہ وہ شہباز شریف ہے کہ جو ہیلتھ کے نظام کو بہترین کرنے کی کوشش کرتا تھا. یہ وہ شہباز شریف ہے جو میٹرو بس سے لے کے اورنج ٹرین تک لے کر آیا. یہ وہ شہباز شریف ہے جس نے میرٹ پہ بچوں کو لیپ ٹاپس دیے. آج ہم IT کا منجن بیچتے نہیں تھکتے, آج ہم اس کے کلابے ملاتے نہیں تھکتے. تو یہ کون تھا جس نے یہ ریلیویشن پنجاب میں کی؟ لوگ وہ بھی بھول گئے, لیکن شہباز صاحب نے بالکل پرواہ نہیں کی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کے ان اقدامات کے نتیجے میں آج سے 2-2.5 سال پہلے جو پاکستان چھوڑ کر خان صاحب گئے تھے, وہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا تھا تقریباً. اور روزانہ یہ کہا جاتا تھا کل بنگلہ دیش بنا, پرسوں سری لنکا بنا. شرم حیا نہیں آتی تھی. وہ خواجہ صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ اپنے ملک کو خود ہی ڈیفالٹ ہوتا دیکھنا چاہتے تھے, اور آپ جان بوجھ کے اس کو اس طرح کر گئے تھے کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے. اور پلاننگ یہ تھی کہ اتنی خرابی ہو کہ آپ کو بڑی عزت تکریم سے پوری 2/3 میجورٹی سے واپس لایا جائے. لیکن آپ کا پلان ایک طرف اور اللہ کا پلان ایک طرف. وہ پلان جو ہے وہ نست و نابود ہوا, اور آج آپ جیل میں بیٹھے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جنہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی تھی, آج وہ ریوارڈ کے طور پہ دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں. آج پاکستان سٹیبل ہونے کے قریب ہے الحمدللہ. آج ڈالر کا ریٹ روز اوپر نیچے کلا بازیاں نہیں کھاتا. آج سٹاک ایکسچینج ہماری کریش نہیں ہوتی. آج پاکستان کے اندر جو اکانومی کے جو بڑے بڑے ٹرسٹڈ ادارے ہیں, جو ورلڈ رینکنگ کے ادارے ہیں, ورلڈ بینک آج $20 ارب دینے کی بات کرتا ہے. آج پاکستان کے ساتھ کاروبار کی بات کی جاتی ہے. آج CPEC 2 پاکستان میں آ رہا ہے. آج پاکستان سے شراکت داری کے معاملات طے کیے جاتے ہیں. آج بیلاروس کے صدر پاکستان آتے ہیں تو انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. اور آج سے 2-2.5 سال پہلے کیا تھا؟ کوئی ملک آپ کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں تھا, کوئی ملک آپ کی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. تو یہ کریڈٹ بہرحال تاریخ میں آپ شہباز صاحب سے نہیں چھین سکیں گے. اور جو آپ کا سوال تھا کہ خان صاحب باہر آئیں گے, خان صاحب ضرور باہر آئیں, لیکن اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ بندے دے پتر بڑھن, اور پاکستان کے بارے میں سوچنا شروع کریں, اپنی ذات سے باہر سوچنا شروع کریں. نظر کیا آ رہا ہے کہ آئیں گے باہر. دیکھیں یہ تو پیورلی, یہ تو ہماری دعا کرنا کہ بندے کے پتر بن کے یہ تو دیکھیں پیورلی جوڈیشل معاملات ہیں. ابھی 190 ملین پاؤنڈ کے اس کا فیصلہ جو ہے 13 جنوری کو آنا ہے. مذاکرات کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پازیٹیو دیکھیں اگر تو دیکھیں مذاکرات میں سیاسی باتیں تو طے ہو سکتی ہیں, جرائم پر کیسے بات ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں, سیاست میں سیاسی غلطیوں کو تو ایک دوسرے کی نظر انداز کر کے معاف کیا جا سکتا ہے, لیکن جو جرائم ہیں ان کو کیسے معاف کرنے کا حق مل جاتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کے پاس کیا, اسپیکر صاحب کے پاس کیا, صدر صاحب کے پاس, کسی کے پاس یہ لائسنس نہیں ہے کہ وہ ایک مجرم کو معاف کر دیں, کوئی بھی وہ ہو ایسا مجرم. میں مجرم سے مراد میں خان صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میں اس کو کلیئر کر دوں. کسی مجرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے,
اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. ان کو عدالتوں کے تھرو آنا پڑے گا, عدالتوں میں وہ پروسیس چلے گا. گو کہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالتیں ملی ہیں ماشاء اللہ وہ بڑی اعلیٰ قسم کی عدالتیں ملی ہیں. ہمیں تو جو عدالتیں ملی تھیں وہ تو 3 مہینے 4 مہینے تک ہیئرنگ نہیں لگاتی تھیں. وہ تو لوگوں کے ضمانتوں میں 2.5 سال 3 سال لگ گئے خواجہ سعد رفیق صاحب کی ضمانت ہونے میں. اور اس کے بعد جو جسٹس مقبول باقر کا فیصلہ ہے اس نے بتایا دنیا کو کہ یہ کیس سرے سے غلط تھا, لیکن ان کے 3 سال کون واپس کرے گا؟ اس خاندان نے جو سفر کر لیا, جو تباہی کر لی, وہ کون واپس کرے گا؟ اسی طرح مریم نواز صاحبہ, اسی طرح نواز شریف صاحب, اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب پر ہیروئن ڈال کے آپ نے جیل بھیج دیا. آج بے شک وہ رہا ہو گئے, کون واپس کرے گا ان کے وہ ٹائم پیریڈ؟ تو آپ نے جو ظلم کیا اللہ نے آپ سے اس کا حساب لینا ہے. اور اگر آج ظلم ہو رہا ہوگا تو آج بھی حساب ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج کا دن جو پی ٹی آئی والے کارکنوں پر آیا ہے, جس کی مجھے تکلیف ہوتی ہے, اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے سوائے ایک شخص کے جس کا نام عمران خان ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے شہباز شریف صاحب کے جو اچھے اچھے کارنامے ہیں وہ بتا دیے سر, لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب شاید اپنا ٹائم پورا نہیں کریں گے. دیکھیں اس سے پہلے ابھی بلکہ رئیس انصاری صاحب پرسوں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہہ دیا بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے والے ہیں. ایک تو ہماری قوم نا سب سے بڑی نجومی ہے ماشاءاللہ. ہم تو ابھی پچھلے دنوں کسی بابا جی نے 9 جنوری کی تاریخ دی ہوئی تھی, تو وہ جو ہمارے جو لونڈے لپاڑے, جن کو منصور علی خان صاحب لونڈے لپاڑے کہتے ہیں, وہ لونڈے لپاڑے اس طرح سے اس کو شیئر کر رہے تھے جیسے کوئی اللہ کے ولی نے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ ڈیٹ دے دی ہے. اور آج میرا خیال 11 جنوری آ گئی, شاید 9 گزرے 48 گھنٹے گزر چکے ہیں. تو ان لونڈے لپاڑوں سے میں بڑی تعزیت کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کے جو ولی صاحب نے ڈیٹ دی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. تو خدا کا واسطہ بات کریں یہ ظلم پاکستان کے ساتھ, تمام معاملات کو چلنے دیں. مجھے جو ہے وہ میری ایز اے سیاسی کارکن یہ وش ہے, خواہش ہے, لیکن مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر اتنی زیادہ کوالٹیاں ہیں کہ وہ اللہ کے فضل سے اس خواہش کو پورا نہیں ہونے دیں گے کہ اس ملک میں سیاسی افہام و تفہیم آئے, اس ملک میں محبت اخوت کا جو ہے نظام دوبارہ سے چلے, اس ملک میں لوگ ایک دوسرے پر سیاسی تنقید بھی بڑی تمیز سے کرنا شروع کریں, لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کو شعور نہ قرار دیں, لوگ اپنے گریبان میں جھانکنے کو شعور قرار دیں. اس ملک میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا دوبارہ سے آنا چاہیے. اور میں نے آپ کو شاید اپنی گفتگو میں باہر جب ہم بیٹھے تھے تو میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس ملک میں ایسا سیاسی کلچر آئے کہ تمام لیڈرز ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک آڈینس سے اپنا منشور پیش کریں اور روڈ میپ کے ساتھ پیش کریں. یہ نہیں ہے کہ میں 1 کروڑ گھر بنا دوں گا, 2 کروڑ نوکریاں دے دوں گا, 4 کروڑ یہ کر دوں گا, پریکٹیکل روڈ میپ کے ساتھ. اور جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے اچھے کام کیے, مجھے ایک تھوڑا سا ان سے گلا ہے. قاضی صاحب نے جب منشور طلب کیا تھا تو قاضی صاحب کو ساتھ پریکٹیکل روڈ میپ بھی طلب کرنا چاہیے تھا کہ منشور کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیا پالیسی اور کیا پلاننگ ہے کہ آپ اس کام کو کریں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ یہاں ایک شخص تھا جو کہا کرتا تھا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب آئیں گے $200 ارب اوورسیز پاکستانی بھیجیں گے اور ہم ان کے منہ پہ ماریں گے. تو پتہ نہیں وہ $200 ارب کہاں چلے گئے اور کیا ہو گیا. تو فی الحال اللہ کی ذات پاکستان پر اپنا رحم اور ترس کرے, پاکستان کو اس گندے سیاسی ماحول سے اللہ کی ذات نجات دلائے. اور اس تمام میں میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں اپنے بچوں کا فیوچر عزیز ہے تو ہم اپنے بچے کو اگر سموگ سے متاثرہ فضا میں سانس لینے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تو یہ جو سیاسی سموگ ہے اس سے متاثرہ فضا میں بھی اپنے بچوں کو سانس لینے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. بیوٹیفل. بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.